بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طلاب کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. فرائض الاصول رسائل حصہ سوم سبق نمبر 5 استصحاب کے دوسرے تعریفات پارٹ نمبر 3. سبق نمبر 3، 4 اور 5 یہ استصحاب کے دیگر تعریفات کے بارے میں ہے. تو صاحب کتاب نے جو تعریف پسند کیا اس کی گفتگو سبق نمبر 2 میں مکمل ہو گئی تھی، اور استصحاب کے بارے میں دوسرے علماء نے جو تعریف بیان کیا اور صاحب کتاب نے ان تعریفات کے بارے میں جو تبصرہ کیا ہے اس کی تفصیلات زیادہ ہے، اس لیے اس کے 3 حصے بنا دیا. چھٹی تعریف استصحاب کے دیگر تعریفات میں سے چھٹی تعریف جناب عضودی نے بیان کیا ہے. جناب عضودی نے استصحاب کی تعریف کو منطقی شکل میں صغرا کبرا اور نتیجے کے ترتیب کے مطابق منظم کیا. فرماتے ہیں الحکم الفلانی قد کان ولم یظن عدمہ. فلانی حکم قد کان، وہ حکم پہلے موجود تھا، ولم یظن عدمہ، اس حکم کے عدم کے بارے میں گمان نہیں ہے. یہ الصغرا کلام میں یہ صغرا ہے. وَكُلَّمَا كَانَ كَذَلِكَ، اور جب بھی ایسا ہو، جب بھی کوئی حکم پہلے یقینی حالت میں موجود ہو بعد میں اس کے عدم کے بارے میں گمان نہ ہو تو فَهُوَ مَظْنُونُ الْبَقَاء، اس کے بقاء کے بارے میں ظن ہوتا ہے. الکبرا یہ کلام میں کبرا ہے. فالحکم الفلانی مظنون البقاء النتیجہ، تو ان صغرا کبرا کو ملا کے نتیجہ حاصل کیا کہ فلان حکم باقی ہونے کا گمان ہوتا ہے. النتیجہ یہ اس کلام کا نتیجہ ہے، اس کا رزلٹ ہے کہ صغرا کبرا کو ملا کے منطقی اعتبار سے نتیجہ نکالا ہے. یہ تعریف ابن حاجب کی کتاب المختصر کے شرح لکھنے والا جناب عضودی نے کی ہے. اس تعریف کے بارے میں صاحب کتاب کی رائے یہ ہے کہ اگر ہم فقط صغرا کو تعریف شمار کریں گے تو یہ تعریف جناب مرزا قمی کی تعریف پر منطبق ہوتی ہے. عضودی کی تعریف میں الحکم الفلانی قد کان ولم یظن عدمہ، اگر فقط اسی جملے کو استصحاب کی تعریف کے طور پر اخذ کریں گے تو اس تعریف کے اور مرزا قمی کی تعریف کے درمیان مضمون کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہوگا، کیونکہ مرزا قمی نے بھی استصحاب کی تعریف یوں بیان کیا الاستصحاب کون حکم او وصف یقینی الحصول فی الآن السابق مشکوک البقاء فی الآن اللاحق، اور الحکم الفلانی قد کان ولم یظن عدمہ، ان دونوں تعریفوں کا مضمون ایک جیسے ہیں. اور اگر فقط کبرا کو تعریف شمار کریں گے تو مشہور کی تعریف کے ساتھ منطبق ہوتی ہے، کیونکہ قدیم مشہور علماء استصحاب حالت سابقہ کی بقا پر ظن ہونے کی وجہ سے حجت مانتے ہیں. اب عضودی کی تعریف میں یہاں سے ہم جملے کو اخذ کریں گے وَكُلَّمَا كَانَ كَذَلِكَ فَهُوَ مَظْنُونُ الْبَقَاء، اور جب بھی ایسا ہو یعنی کوئی حکم یقینی سابق ہو مشکوک البقاء ہو تو فَهُوَ مَظْنُونُ الْبَقَاء، اس حکم کے باقی ہونے کا گمان ہوتا ہے، یعنی اس حکم کو باقی رکھنا ہے. تو اس جملے کا نتیجہ بھی ابقاء ما کان علی ما کان ہے، تو مشہور کی تعریف کے مطابق ہے. ساتویں تعریف شارح مختصر جناب عضودی نے جو تعریف بیان کیا تھا اس کی عبارت میں سے صغرا اور کبرا دونوں کا مجموعہ استصحاب کی تعریف شمار ہوتی ہے.
یہ بات جناب ملا عبداللہ تنی نے اپنی کتاب وافیت الاصول میں بیان فرمایا ہے۔ اس بات کا نتیجہ یہ ہے کہ صاحب وافیہ نے عضدی کے ساتھ اتفاق کیا ہے کہ استصحاب یہ ہے کہ فلان حکم مثل نماز جمعہ کا وجوب یا فلان زمانے میں ثابت تھا یا کسی حالت میں ثابت تھا، مثلا اوصاف ثلاثہ میں سے کسی ایک میں تغییر کے دوران پانی کا نجس ہونا کسی زمانے میں یقینی ثابت تھا، اس کے بعد دوسرے زمانے میں یعنی زمان غیبت میں یا دوسری حالت زوال تغییر میں اس حکم کی بقا میں شک ہو تو اس کے بقا کا حکم لگانا ہے۔ ساتویں تعریف الگ تعریف نہیں ہے بلکہ فاضل تنی نے جناب عضدی نے جو تعریف بیان کیا اس سے نتیجہ لیا ہے۔ عضدی نے تعریف پیش کیا تھا، اس تعریف میں صاحب کتاب جناب شیخ انصاری نے دو احتمال دیا تھا، یا عضدی کی تعریف کا صغرا استصحاب کی تعریف ہے یا اس کی عبارت میں کبرا استصحاب کی تعریف شمار ہوتی ہے۔ اما جناب فاضل تنی کے قول کے مطابق اس نے جناب عضدی کی عبارت سے صغرا کبرا دونوں کے مجموعے کو استصحاب کی تعریف شمار کیا ہے اور مثال دی ہے کہ استصحاب یہ ہے کہ فلان حکم یعنی کوئی بھی حکم بطور مثال نماز جمعہ کا وجوب فلان زمانے میں ثابت تھا، نماز جمعہ کا وجوب فلان زمانے سے مراد یعنی زمان حضور امام میں ثابت ہونا یقینی تھا، یا کوئی حکم کسی حالت میں ثابت تھا، مثلا اوصاف ثلاثہ میں سے کسی ایک میں تغییر کے دوران پانی کا نجس ہونا یقینی تھا۔ اگر پانی میں نجاست گر جائے اور اس کی بو یا رنگ یا ذائقہ تبدیل ہو جائے تو اس کا نجس ہونا اس حالت تغییر میں یقینی تھا۔ اس کے بعد دوسرے زمانے میں یعنی زمان غیبت میں امام غائب ہونے کے بعد یا دوسری حالت میں مثلا زوال تغییر کے بعد پانی سے تغییر خود بخود زائل ہونے کے بعد انسان کے لیے شک حاصل ہوتا ہے کہ آیا زمان غیبت میں وجوب نماز جمعہ ثابت ہے یا نہیں ہے۔ اسی طرح پانی سے تغییر زائل ہونے کے بعد اس کی نجاست کا حکم باقی ہے یا نہیں، تو استصحاب کا نتیجہ یہ ہے کہ اس کی بقا کا حکم لگانا ہے، یعنی وجوب نماز جمعہ کی بقا کا حکم لگائیں گے، کہیں گے کہ زمان غیبت میں بھی نماز جمعہ واجب ہے اور دوسری حالت میں بھی وہی حکم ثابت ہے، یعنی زوال تغییر کے دوران بھی پانی کے نجس ہونے کا حکم لگانا ہے۔ تو عضدی کی تعریف میں صغرا کبرا دونوں کا مجموعہ استصحاب کی تعریف شمار ہوتی ہے۔ یہ جناب ملا عبداللہ فاضل تنی کا نظریہ ہے۔ اب ہم ان تعریفات کی عبارت کی طرف آتے ہیں۔ عبارت کا ترجمہ مکمل کرنے کے بعد استصحاب کے مزید کچھ اور تعریفات ہیں جو اس کتاب میں موجود نہیں ہیں، ان کو بعد میں بیان کریں گے۔ نعم ذکر شارح المختصر، ہاں جناب شارح المختصر نے ذکر کیا ہے۔ شارح مختصر جناب عضدی ہے۔ جناب عضدی نے ابن حاجب کی کتاب المختصر کی شرح لکھی ہے۔ شرح المختصر میں یہ عبارت انہوں نے ذکر کیا استصحاب کی تعریف کے عنوان سے، ان معنی الاستصحاب الحال، بے شک استصحاب حال کا معنی یہ ہے کہ ان الحکم الفلانی قد کان، بے شک فلانی حکم پہلے موجود تھا، ولم یظن عدمہ، اور اس حکم کا حکم فلانی کا عدم مظنون نہیں ہے، اس حکم کے ختم ہونے کا گمان اور ظن نہیں ہے۔ وَكُلُّ مَا كَانَ كَذَلِكَ فَهُوَ مَظْنُونُ الْبَقَاءِ، اور جب بھی
ایسا ہو جب بھی کوئی حکم پہلے یقینی ہو بعد میں اس کے عدم کے بارے میں گمان نہ ہو تو فَهُوَ مضمون البقاء، بس اس حکم کا باقی ہونا مضمون ہے، یعنی وہ حکم اب بھی باقی ہونے کا ظن ہے۔ اب اس عبارت میں ان الحکم الفلانی قد کان ولم یزن عدمہ، یہ جملے صغرا ہے، وکل ما کان کذالک فهو مضمون البقاء، یہ جملے کبرا ہے۔ ان دونوں کا نتیجہ یہ آتا ہے کہ ان الحکم الفلانی مضمون البقاء، نتیجہ یہ ہے کہ فلانی حکم اب بھی باقی ہونے کا ظن ہے۔ اب اس تعریف کے بارے میں صاحب کتاب جناب شیخ کا نظریہ یہ ہے فَإِنْ كَانَ الْحَدُّ هُوَ خصوص الصغرى، اگر استصحاب کی تعریف اس عبارت سے فقط صغرا قرار دیں گے، اگر مخصوص صغرا جملہ صغرا یعنی ان الحکم الفلانی قد کان ولم یزن عدمہ تک استصحاب کی تعریف شمار کریں گے تو انطبق علی تعریف المذکور، یہ تعریف محقق قمی کی تعریف پر منطبق ہے، یعنی محقق قمی کی تعریف اور اس تعریف میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں کا نتیجہ ایک ہے۔ وَإِنْ جُعِلَ خُصُوصُ الْكُبْرَى، اگر عضدی کی عبارت سے فقط کبرا کو تعریف قرار دیں گے، یعنی وَكُلُّ مَا كَانَ كَذَلِكَ فَهُوَ مَضْمُونُ الْبَقَاء، اگر اس جملے کو استصحاب کی تعریف شمار کریں گے تو انطبق علی تعریف المشہور، تو یہ عبارت مشہور اصولین کی تعریف کے منطبق ہے، یعنی مشہور اصولین نے استصحاب کی تعریف کی ہے ابقاء ما کان علی ما کان، تو اس عبارت کا مطلب بھی وہی ہے۔ یہاں تک صاحب کتاب کا نظریہ مکمل ہو گیا۔ تو عضدی کی عبارت سے صاحب کتاب نے دو احتمال لیا ہے، یا مخصوص صغرا تعریف ہے یا مخصوص کبرا۔ وَكَأَنَّ صَاحِبَ الْوَافِيَةِ اسْتَظْهَرَ مِنْهُ كَوْنَ التَّعْرِيف مجموع المقدمتين۔ اب یہاں سے جناب فاضل تونی کتاب وافیت الاصول کے مصنف نے عضدی کے عبارت سے ایک اور نتیجہ لیا ہے، یعنی عضدی کے عبارت میں فقط صغرا یا فقط کبرا تعریف نہیں ہے بلکہ صغرا کبرا دونوں کا مجموع استصحاب کی تعریف شمار ہوتی ہے۔ وَكَأَنَّ گویا کہ صاحب الوافیہ نے استظہر منہ، یعنی عبارت عضدی سے استظہار کیا ہے، نتیجہ لیا ہے کون التعریف مجموع المقدمتین، استظہاب کی تعریف دونوں مقدموں کے مجموع ہونے کا استظہار کیا، مجموع ہونے کا نتیجہ لیا۔ فوافقہ فی ذالک، پس جناب فاضل تونی نے موافقت کیا ہے ہو یعنی عضدی سے، جناب فاضل تونی اور عضدی دونوں اس تعریف میں دونوں ہم نظر ہے، دونوں ایک دوسرے کے تائید کرتے ہیں۔ فقال، پس صاحب وافیہ نے کہا، یہ عبارت جو نیچے ذکر کر رہی ہے صاحب وافیہ کی عبارت ہے، اور اس عبارت کا جو مضمون ہے وہ عضدی کی عبارت کے صغرا اور کبرا دونوں کے مجموعے کا مضمون ایک جیسے ہے۔ عضدی نے کہا نہیں، فقال سے مراد فاضل تونی مراد ہے، فاضل تونی نے کہا الاستصحاب هو التمسک بثبوت ما ثبت فی وقت او حال، استصحاب سے مراد اس چیز کے ثبوت کے ساتھ تمسک کرنا ہے جو کسی وقت میں ثابت ہے، او حال یا کسی حالت میں وہ ثابت ہے، علی بقائه فیما بعد ذلك الوقت او فی غیر تلک الحال او فی غیر تلک الحال، اور اس حکم کے یا اس چیز کے بقا کے بارے میں اس کی ثبوت کے ساتھ تمسک کرنا ہے، فیما بعد ذلك الوقت، اس وقت کے گزرنے کے بعد، یعنی اس وقت کے بعد کوئی اور وقت کوئی اور زمان ہے تو دوسرے زمان میں اس کی بقا کے سلسلے میں اس کے ثبوت کے ساتھ تمسک کیا جاتا ہے، او فی غیر تلک الحال، یا اس حالت کے علاوہ دوسری حالت میں اس حکم کے یا اس چیز کے بقا کے بارے میں اس کے ثبوت کے ساتھ تمسک کرنا استصحاب ہے۔ فیقال، پس کہا جاتا ہے ان الامر الفلانی قد کانا، بے شک فلانی امر فلان چیز یا فلان حکم
قد کان بے شک موجود تھا، یعنی اس کے وجود کے بارے میں یقینی ہے، ولم یعلم عدمہ اور اس کا عدم معلوم نہیں ہے۔ اب یہ عبارت جو ہے عضدی کی عبارت کی صغرا کی طرح ہے۔ عضدی نے کہا ان الحکم الفلانی قد کان ولم یظن عدمہ کہا، اور فاضل تونی نے کہا ان الامر الفلانی قد کان ولم یعلم عدمہ، تو ان دونوں جملوں کا مضمون ایک جیسا ہے۔ وَكُلُّ مَا كَانَ كَذَلِكَ فَهُوَ بَاقٍ، اور جب بھی ایسا ہو، جب بھی کوئی حکم پہلے یا کوئی امر پہلے موجود ہونا یقینی ہو اور اس کے عدم کے بارے میں علم نہ ہو تو فَهُوَ بَاقٍ، بس اس کے باقی ہونے کا حکم لگایا جائے گا۔ انتہا، یہاں تک جناب فاضل تونی کی عبارت مکمل ہو گئی۔ تو فاضل تونی کی عبارت سے استفادہ ہوتا ہے کہ فاضل تونی نے عضدی کی عبارت سے صغرا کبرا دونوں کے مجموعے کو تعریف شمار کیا۔ آخر میں صاحب کتاب فرماتے ہیں ولا ثمرۃ مہمۃ فی ذالک، ولا ثمرۃ مہمۃ فی ذالک کہتے ہیں کہ اس بحث میں کوئی اہم ثمرہ، کوئی اہم فائدہ نہیں ہے، یعنی استصحاب کی تعریف کے بارے میں زیادہ تفصیل دینے میں کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ استصحاب کا لفظ کسی روایت کسی حدیث میں نہیں ہے، حدیث کے الفاظ میں لفظ استصحاب نہیں ہے، بس لفظ استصحاب علماء کا ایجاد کردہ اصطلاح ہے، اور اس کی تعریف میں زیادہ گفتگو اور بحث کرنے کا کوئی نتیجہ نہیں ہے، کوئی اہم فائدہ نہیں ہے۔ استصحاب کے باقی ماندہ تعریفات جو کہ کتاب حاضہ میں مذکور نہیں ہے، استصحاب کے تعریفات کو مکمل کرنے کے لیے کچھ تعریفات کا ذکر کرتے ہیں جو کتاب حاضہ میں موجود نہیں ہے۔ رسائل میں 7 تعریفیں ہیں جس کی گفتگو اب تک مکمل ہو چکی۔ اب مزید 4 تعریفات ہے جو دوسری کتابوں میں مذکور ہے۔ اب اس کو بحث کی تکمیل کے لیے ہم یہاں پہ ذکر کرتے ہیں۔ 8ویں تعریف استصحاب کی تعریف بعض علماء نے یوں کیا الاستصحاب هو الحکم باستمرار امر، استصحاب یہ ہے کہ ایک امر کے، ایک چیز کے جاری ہونے کا حکم لگانا ہے، کان یقینی الحصول فی وقت او حال، کہ اس امر کا حاصل ہونا کسی وقت میں یا کسی حالت میں یقینی تھا، مشکوک البقاء بعد ذالک الوقت او الحال، اور اس حالت یا اس وقت کے بعد اس امر کے بقاء مشکوک ہے تو اس امر کو جاری رکھنے کا نام استصحاب ہے۔ تو اس تعریف کا مطلب بھی وہی ابقاء مکان علی مکان ہی ہے، یعنی کوئی نیا مطلب نہیں ہے، یہاں عبارت مختلف ہے۔ 9ویں تعریف جناب فاضل نراقی نے کتاب مناہج میں بیان کیا ہے۔ کتاب مناہج میں جناب فاضل نراقی نے 2 قسم کی تعریف کی ہے۔ پہلے ایک تعریف کی ہے، اس کے بعد فاضل نراقی نے خود دوسری عبارت میں تعریف کی ہے۔ پہلے استصحاب کی اس طرح تعریف کی ہے الاستصحاب هو ابقاء ما کان علی ما کان۔ فاضل نراقی نے پہلے اپنی کتاب مناہج میں وہی تعریف کی جو مشہور نے بیان کیا تھا، استصحاب ہوا ابقاء ما کان علی ما کان، استصحاب اس چیز کو باقی رکھنا ہے جو پہلے موجود ہونا یقینی ہے، علی ما کان اسی حالت پر باقی رکھنا ہے۔ پھر اس نے 10ویں تعریف کے عنوان سے فاضل نراقی نے دوبارہ استصحاب کی یوں تعریف کی ہے الحکم علی حکم مثبت فی وقت او حال، استصحاب سے مراد حکم لگانا ہے ایک حکم کے ثابت ہونے پر جو کسی زمانے میں وہ مثبت ہے یعنی موجود ہے، او حال یا کسی حالت میں وہ پہلے حکم مثبت ہے یعنی ثابت شدہ ہے، بقائہ بعدہ اس کے بعد میں باقی ہونے کا حکم لگانا ہے، من حیث ثبوتہ فی الاول اس لحاظ سے باقی ہونے کا حکم لگاتے ہیں کہ وہ پہلے ثابت ہے، مع عدم العلم بالبقاء ولو تقدیرا، اور اس حکم کے باقی ہونے کے بارے میں علم نہیں ہے بلکہ اس حکم کا باقی ہونا مشکوک ہے، تو اس حکم کے بقاء کا حکم لگاتے ہیں ولو تقدیرا اگرچہ فرضی کیوں نہ ہو۔ 11ویں تعریف
آخری تعریف استصحاب کے 11ویں تعریف ہے. جناب دربندی نے کتاب خزائن میں اس طرح تعریف کی ہے. جناب فاضل دربندی نے کتاب خزائن میں استصحاب کی تعریف یوں کی ہے: الاستصحاب عبارت عن ابقاء ما کان. استصحاب عبارت ہے ایک چیز کا باقی رکھنا جو پہلے موجود تھی. فی الزمان الثانی، دوسرے زمانے میں اس کو جاری رکھنا ہے. تعویلا علی ثبوتی فی الزمن الاول، پہلے زمانے میں ثابت ہونے پر بھروسہ کرتے ہوئے، اعتماد کرتے ہوئے زمان ثانی میں باقی رکھنا استصحاب ہے. مع عدم العلم بالبقاء، اور اس حکم کے باقی ہونے کا علم نہیں ہے، یعنی بقا میں شک ہے. ولو تقدیرن، ہاں یہ ولو تقدیرن والا عبارت اس تعریف میں بھی آیا ہے، اگرچہ وہ باقی رکھنا فرضی کیوں نہ ہو، کیونکہ در حقیقت ما سبق کا، حالت سابقہ کا باقی ہونا پتہ نہیں ہے، لیکن ظاہراً اس حکم سابق کو باقی رکھتے ہیں. یہ استصحاب کی آخری تعریف ہے، 11ویں تعریف. تو سارے تعریفات ملا کے ٹوٹل 11 تعریف ہو گئے، اور مصنف نے اپنی کتاب میں 7 تعریفوں کا ذکر کیا، اور باقی تعریفات ادھر ادھر سے کتابوں سے لا کر 11 تعریف مکمل ہو گئی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.